خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین ہے وہ شخص، سب سے بہترین ہے وہ شخص جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سب میں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں۔ مجھ جیسا تم میں کوئی بھی نہیں ہے، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضور علیہ السلام کی 9 ازواج مطہرات اس وقت موجود تھیں۔ 2 کا وصال ہو چکا تھا، 9 ازواج مطہرات جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا اس وقت وہ حیات تھیں اور حضور کے پاس تھیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ان 9 ازواج سے کسی سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ نہ تو آقا علیہ السلام کو اپنی کسی زوجہ سے شکایت تھی، نہ کسی زوجہ کو حضور سے شکایت تھی۔ 9 ازواج مطہرات، 63 سالہ عمر آقا علیہ السلام نے گزاری، غزوات میں بھی شریک ہوئے، صحابہ کو بھی وقت دیا، مسجد میں بھی وقت دیا، تجارت کی غرض سے بھی نکلے، کہاں کہاں حضور نہیں گئے، کیا کیا کچھ نہیں کیا۔ 63 سالہ زندگی میں دنیا جہان کے سارے معاملات کیے، لیکن گھر والوں کے ساتھ آقا علیہ السلام کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا ہے 9 ازواج مطہرات اس وقت حیات تھیں، اور کسی بھی ایک زوجہ محترمہ کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ کوئی بھی جو ہے وہ رنجش نہیں تھی، کسی بھی طرح سے ناراضگی نہیں تھی۔ تو یہ بہت بڑا سبق ہے امت مسلمہ کے لیے اگر وہ سمجھنے پر آئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہم سب کی روحانی ماں حضرت ام المؤمنین سیدہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی مثال آپ کو دینے لگا ہوں۔ آپ نے اپنی بیٹی سیدہ مخدومہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور کے پاس بھیجا کہ جاؤ ابا جی کے پاس جاؤ اور اپنے ابا جی سے کہو کہ مجھے اپنی چادر بھجوا دیں۔ سیدہ مخدومہ کائنات گئیں اور جا کر حضور سے عرض کی، حضور امی جان آپ سے چادر مانگ رہی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹی فاطمہ اپنی ماں سے پوچھو چادر کیا کرنی ہے، کس لیے مانگی ہے؟ تو سیدہ مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپسی تشریف لا رہی تھیں، حضور بھی پیچھے پیچھے تشریف لے آئے۔ جب آ کر دیکھا تو سیدہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں، تو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، کہا حضور میں سخت بیمار ہوں اور مجھے لگ رہا ہے کہ میرا وقت قریب ہے، میں دنیا سے جانے والی ہوں، تو میں نے آپ کی چادر اس لیے منگوائی ہے کہ میں اس بات کو پسند کرتی ہوں کہ مجھے کفن بھی آپ کی چادر میں دیا جائے۔ یہ ایک بیوی کا اپنے شوہر سے مکالمہ ہے، ایک بیوی اپنے شوہر کو کہہ رہی ہے کہ حضور میں اس بات کو پسند کرتی ہوں کہ میں دنیا سے جا رہی ہوں تو مجھے کفن بھی آپ کی چادر میں دیا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ جملہ سنا تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیا کمال محبت ہے میاں بیوی کی، نبیوں کا امام ہے اور ام المؤمنین خاتون اول ہیں، آقا علیہ السلام کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیسی کمال درجے کی محبت ہے میاں بیوی کی، مثال قائم کر دی۔ کہا حضور میں دنیا سے جانے والی ہوں، میں اس بات کو پسند کرتی ہوں کہ مجھے کفن بھی آپ کی چادر میں دیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے خدیجہ لو اردت جلدی لأعطیتک، اے خدیجہ اگر تم میری جلد بھی مانگتی تو وہ بھی میں اتار کے تمہیں دے دیتا ہوں۔ اگر تم میرے جسم کی جلد مانگتی تو چادر تو نے طلب کی ہے، اگر میرے جسم کی کھال بھی تو طلب کرتی میں وہ بھی اتار کے دے دیتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبیوں کے امام ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بحیثیت شوہر ایک اعلیٰ ترین مثال قائم کی۔ کہا کہ اے خدیجہ تو نے تو چادر مانگی ہے، اگر تو نے میری کھال بھی طلب کرنا ہوتی میں اپنی کھال بھی اتار کر تجھے پیش کر دیتا۔ کیا کمال درجے کی ایک اعلیٰ ترین مثال قائم کی ہے امت مسلمہ میں رہنے والوں کے لیے، ایک میاں بیوی کے لیے۔ کیا کوئی ایسی محبت بھی کوئی کر سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام نے کر کے ہمیں بتلائی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی ازواج کے ساتھ محبت کی ہے،
آج کا یہ پرفتن دور ہے جس میں اگر امور خانہ داری میں اگر میاں بیوی دونوں ایک ہیں تو وہ گھر کبھی بھی تباہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والے ہیں، وہ گھر کبھی بھی وہ جہنم کا ایندھن نہیں بن سکتا ہے، وہ گھر گلزار جنت بنے گا۔ اس میں پروان چڑھنے والی اولاد وہ بہت کچھ سیکھے گی، وہ اولاد وہ اس کی جو نسل بنے گی وہ اعلیٰ ترین نسل شمار کی جائے گی۔